الرحیم ومنہا ما وقع، اور ان مواضع میں سے ایک موضع اس مفعول مطلق کا ہے جو واقع ہو تفصیل لأثر مضمون جملۃ متقدمۃ، جملہ متقدمہ کے مضمون کی غرض، جیسے فشد الوثاق، پس تم باندھو مضبوطی سے، فإما منًّا بعد وإما فداء، پس یا احسان کرو اس کے بعد یا پھر فدیہ لو۔ وہ مواضع جہاں مفعول مطلق کے فعل کو وجوبی قیاسی طور پر حذف کیا جاتا ہے، ایک موضع یہ ہے کہ مفعول مطلق جملہ متقدمہ کے مضمون کی غرض کی تفصیل واقع ہو۔ وہ مواضع جہاں مفعول مطلق کے فعل کو وجوبی قیاسی طور پر حذف کیا جاتا ہے، ایک موضع یہ ہے کہ مفعول مطلق جملہ متقدمہ کے مضمون کی غرض کی تفصیل واقع ہو۔ مضمون جملہ سے مراد وہ مصدر ہے جو جملہ سے مفہوم ہو اور مضاف ہو فاعل یا مفعول کی طرف، اور اثر مضمون جملہ سے مراد غرض اور غایت ہے، اور تفصیل سے مراد انواع محتملہ کا بیان ہے۔ مضمون جملہ سے مراد وہ مصدر ہے جو جملہ سے مفہوم ہو اور مضاف ہو فاعل یا مفعول کی طرف، اور اثر سے مراد غرض ہے، اور تفصیل سے مراد انواع محتملہ کا بیان ہے، جیسے فشد الوثاق فإما منًّا بعد وإما فداء۔ یہاں شد الوثاق جملہ ہے اور اس کا مضمون جملہ ہے شد وثاق، اور اس کی غرض یہ ہے کہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون جملہ کی غرض کی تفصیل بیان کر دی، فرمایا فإما منًّا بعد وإما فداء۔ اب منًّا اور فداء یہ مفعول مطلق ہے، ان کا فعل محذوف ہے، اصل میں ہے فإما تمنون منًّا وإما تفدون فداء، کہ یا احسان کرو احسان کرنا، یا فدیہ لو فدیہ دینا، فدیہ لو فدیہ لینا۔ تو یہاں پر ان کے فعل کو وجوبی قیاسی طور پر حذف کر دیا۔ اس کی مثال ہے فشد الوثاق فإما منًّا بعد وإما فداء۔ تو جملہ ہے شد الوثاق اور اس کا مضمون ہے شد وثاق، اور اس کی غرض ہے کہ یا احسان کر کے ان قیدیوں کو چھوڑ دو یا پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غرض کی تفصیل بیان فرما دی، فإما منًّا بعد وإما فداء۔ اب یہاں پر منًّا اور فداء مفعول مطلق ہیں، ان کا فعل محذوف ہے، اصل میں ہے فإما تمنون منًّا وإما تفدون فداء، کہ یا احسان کرو احسان کرنا یا فدیہ لو فدیہ لینا۔ ومنہا ما وقع للتشبیہ، اور ان مواضع میں سے ایک موضع اس مفعول مطلق کا ہے جو واقع ہو للتشبیہ، تشبیہ کے لیے، علاجاً اس حال میں کہ علاج ہو، بعد جملۃ ایسے جملے کے بعد ہو، مشتملۃ علی اسم جو مشتمل ہو ایسے اسم پر، بمعنی ہو جو مفعول مطلق کے معنی میں ہو، وصاحبہ اور مشتمل ہو صاحب اسم پر۔ نحو جیسے مررت بہ میں اس کے پاس سے گزرا، فإذا لہ صوت تو اچانک اس کے لیے آواز تھی، صوت حمار حمار کی آواز، اور صراخ و صراخ اور اس کے لیے چیخنا تھا، صراخ الثکلی مثل اس عورت کے چیخنے کے جس کا بچہ فوت ہو گیا ہو۔ وہ مواضع جہاں مفعول مطلق کے فعل کو وجوبی قیاسی طور پر حذف کیا جاتا ہے، ایک موضع یہ ہے کہ مفعول مطلق تشبیہ کے لیے واقع ہو، یعنی مفعول مطلق کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی گئی ہو اور وہ علاج ہو، یعنی کہ افعال جوارح میں سے کوئی فعل ہو، افعال قلوب میں سے نہ ہو، اور ایسے جملے کے بعد ہو کہ جو جملہ مفعول مطلق کے ہم معنی اسم پر مشتمل ہو اور صاحب اسم پر بھی مشتمل ہو۔ ایک موضع یہ ہے کہ مفعول مطلق تشبیہ کے لیے واقع ہو، یعنی مفعول مطلق کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی گئی ہو اور وہ علاج ہو، یعنی افعال جوارح میں سے کوئی ایک فعل ہو، افعال قلوب میں سے نہ ہو، اور ایسے جملے کے بعد ہو کہ جو جملہ مفعول مطلق کے ہم معنی اسم پر بھی مشتمل ہو اور صاحب اسم پر بھی مشتمل ہو۔ اس کی دو مثالیں ہیں، مررت بزید فإذا لہ صوت صوت حمار۔ یہاں پر صوت حمار مفعول مطلق ہے جو تشبیہ کے لیے ہے، یعنی زید کی آواز کو حمار کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور علاج بھی ہے، یعنی افعال جوارح میں سے ایک فعل ہے، افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اور جملہ لہو صوت کے بعد واقع ہے، اور وہ جملہ مفعول مطلق کے ہم معنی اسم صوت پر مشتمل ہے اور صاحب اسم یعنی لہو کی ہو ضمیر پر بھی مشتمل ہے، تو اس کے فعل کو حذف کر دیا، اصل میں تھا یسوت صوت حمار۔
پہلی مثال ہے مررت بزید فاذا لہ صوت صوت حمار۔ صوت حمار مفعول مطلق ہے جو تشبیہ کے لیے ہے، یعنی زید کی آواز کو حمار کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور علاج ہے یعنی افعال جوارح میں سے ایک فعل ہے، افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اور جملہ لہو صوتن کے بعد ہے، اور وہ جملہ مفعول مطلق کے ہم معنی اسم صوت پر مشتمل ہے، اور صاحب اسم یعنی لہو کی وہ ضمیر پر بھی مشتمل ہے، تو اس کے فعل کو حذف کر دیا، اصل میں تھا یسوت صوت حمار، یسوت فعل محذوف ہے۔ دوسری مثال ہے مررت بزید فاذا لہ صراخ صراخ الثقلہ، میں زید کے پاس سے گزرا پس اچانک اس کے لیے چیخنا تھا، مثل اس عورت کے چیخنے کے جس کا بچہ فوت ہو گیا ہو۔ تو یہاں پر صراخ الثقلہ مفعول مطلق ہے جو تشبیہ کے لیے واقع ہے، یعنی اس کے ساتھ زید کی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے، اور علاج بھی ہے کہ افعال جوارح میں سے ہے، افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اور جملہ لہو صراخن کے بعد واقع ہے، اور وہ جملہ مفعول مطلق کے ہم معنی اسم صراخ پر مشتمل ہے، اور صاحب اسم لہو کی ہو ضمیر پر بھی مشتمل ہے، تو اس کے فعل کو حذف کر دیا، اصل میں تھا یصرخ صراخ الثقلہ، یصرخ فعل محذوف ہے۔ دوسری مثال مررت بزید فاذا لہ صراخ صراخ الثقلہ، صراخ الثقلہ مفعول مطلق ہے جو تشبیہ کے لیے ہے، زید کی آواز کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور علاج ہے یعنی افعال جوارح میں سے ہے، اور جملہ لہو صراخن کے بعد واقع ہے، اور وہ جملہ مفعول مطلق کے ہم معنی اسم صراخ پر مشتمل ہے، اور صاحب اسم یعنی لہو کی ہو ضمیر پر بھی مشتمل ہے، تو اس کے فعل کو حذف کر دیا، اصل میں تھا یصرخ صراخ الثقلہ، یصرخ فعل محذوف ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ مثال سے مقصود ممثل لہو کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک مثال کافی ہے، دو مثالیں کیوں ذکر کی؟ مثال سے مقصود ممثل لہو کی وضاحت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک مثال کافی ہے، دو مثالیں کیوں ذکر کی؟ جواب یہ ہے دو مثالیں ذکر کی تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ اس قسم کا مفعول مطلق دو قسم پر ہے، نکرہ اور معرفہ۔ پہلی مثال صوت حمار نکرہ کی ہے، دوسری مثال صراخ الثقلہ یہ معرفہ کی ہے۔ جواب یہ ہے کہ دو مثالیں ذکر کی تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ اس قسم کا مفعول مطلق دو قسم پر ہے، نکرہ اور معرفہ۔ پہلی مثال صوت حمار نکرہ کی ہے، دوسری مثال صراخ الثقلہ یہ معرفہ کی ہے۔ ما وقع، اور ان مواضع میں سے ایک موضع اس مفعول مطلق کا ہے کہ جو واقع ہو مضمون جملتن، ایسے جملے کا مضمون لا محتمل لہا غیرہ کہ جس کے لیے احتمال نہ ہو اس کے علاوہ کا، نحو جیسے لہو علیہ الف درہم اعترافاً، اس کے لیے میرے ذمے 1000 درہم ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف کرنا، ویسمى تاکیدا لنفسہ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکید لنفسہ۔ ایک موضع یہ ہے کہ مفعول مطلق ایسے جملے کا مضمون واقع ہو، ایسے جملے کا مضمون اور خلاصہ واقع ہو کہ جس جملے میں اس مضمون کے علاوہ کسی اور چیز کا احتمال نہ ہو، جیسے لہو علیہ الف درہم اعترافاً، اس کے لیے میرے ذمے 1000 درہم ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف کرنا، تو یہاں پر اعترافاً مفعول مطلق ہے جو لہو علیہ الف درہم جملے کا مضمون اور خلاصہ ہے، اور اس جملے میں اس اعتراف کے علاوہ اور کوئی احتمال نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ اعتراف اور اقرار کے لیے ہی آتا ہے۔ تو ایک موضع ہے کہ مفعول مطلق ایسے جملے کا مضمون و خلاصہ واقع ہو کہ جس جملے میں اس مضمون و خلاصہ کے علاوہ کوئی اور احتمال نہ ہو، جیسے لہو علیہ الف درہم اعترافاً، فلاں کے لیے میرے ذمے 1000 درہم ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف کرنا، تو یہاں پر اعترافاً مفعول مطلق ہے جو لہو علیہ الف درہم جملے کا مضمون و خلاصہ ہے، اور اس جملے میں اس اعتراف کے علاوہ اور کوئی احتمال نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ اعتراف اور اقرار کے لیے آتا ہے۔ تو یہ مفعول مطلق ہے، اس کے فعل کو حذف کر دیا، اصل میں تھا اعترف اعترافاً، اعترف فعل کو حذف کر دیا گیا۔ مضمون جملتن، اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اعترافاً یہ مضمون جملہ ہے، کیونکہ مضمون جملہ تو وہ مصدر ہوتا ہے جو جملہ سے مفہوم ہو اور مضاف و فاعل یا مفعول کی طرف، جبکہ اعترافاً میں یہ بات نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے اعترافاً مضمون جملہ ہے، کیونکہ مضمون جملہ تو وہ مصدر ہوتا ہے جو جملہ سے مفہوم ہو
اور وہ مضاف ہو فاعل یا مفعول کی طرف، جبکہ اعترافاً میں یہ بات نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضمون جملہ سے مراد لغوی معنی ہے، یعنی جملے کا خلاصہ و مفہوم، اور اعترافاً اس جملے کا لہو علیہ الف درہم کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ مضمون جملہ سے مراد اس کا معنی لغوی ہے، یعنی مفہوم و خلاصہ، اور اعترافاً یہ لہو علیہ الف درہم کا مفہوم و خلاصہ ہے، لہذا یہ مثال ٹھیک ہے۔ لا محتمل لہا غیرہ، اس پر سوال ہوتا ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ لہو علیہ الف درہم میں اعتراف کے علاوہ اور معنی کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ خبریہ ہے، تو جملہ خبریہ تو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے لہو علیہ الف درہم میں اعتراف کے علاوہ کسی اور چیز کا احتمال نہیں ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ تو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے لہو علیہ الف درہم شرعی طور پر اعتراف کے علاوہ کسی اور چیز کا احتمال نہیں رکھتا۔ جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے لہو علیہ الف درہم شرعی طور پر اعتراف کے علاوہ کسی اور چیز کا احتمال نہیں رکھتا۔ یہ الفاظ کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ میرے پاس امانت ہیں، یا اس طرح کی کوئی تعویل نہیں کر سکتا۔ وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا لِنَفْسِهِ، اس قسم کے مفعول مطلق کا نام ہے تاکید لنفسه، کیونکہ مفعول مطلق اور جملے کا مدلول ایک ہوتا ہے، تو گویا اپنے آپ ہی کی تاکید کر رہا ہے۔ اس قسم کے مفعول مطلق کا نام ہے تاکید لنفسه، کیونکہ اس قسم میں مفعول مطلق اور جملے کا مدلول ایک ہوتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کی ہی تاکید کر رہا ہے۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ، اور ان مواضع میں سے ایک موضع ما وقع اس مفعول مطلق کا ہے کہ جو واقع ہو مضمون جملۃ، ایسے جملے کا مضمون لہا محتمل، جس جملے کے لیے احتمال ہو، غیرہ اس کے غیر کا، جیسے زید قائم حقا، زید کھڑا ہونے والا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، یقین سے کہنا، ویسمى تاکیدا لغیرہ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکید لغیرہ۔ ایک موضع یہ ہے کہ مفعول مطلق ایسے جملے کا مضمون واقع ہو کہ جس جملے میں اس کے علاوہ، اس مضمون کے علاوہ دوسرے کا بھی احتمال ہو۔ ایک موضع یہ ہے کہ مفعول مطلق ایسے جملے کا مضمون واقع ہو کہ جس جملہ میں اس مضمون کے علاوہ اور بھی احتمال ہو، جیسے زید قائم حقا، اس میں حقا مفعول مطلق ہے، اور یہ زید قائم جملے کا مضمون اور خلاصہ واقع ہے، اور اس میں ایک اور معنی کا بھی احتمال ہے، کیونکہ زید قائم خبریہ ہے، اور خبر میں باطل ہونے یعنی کذب کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ زید قائم حقا، حقا مفعول مطلق ہے جو زید قائم کے جملے کا مضمون واقع ہے، اور اس میں اور بھی احتمال ہے، کیونکہ زید قائم جملہ خبریہ ہے جس میں باطل ہونے یعنی کذب کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو اس کا فعل محذوف ہے، اصل میں تھا احق حقا، تو احق فعل کو حذف کر دیا گیا۔ اور اس قسم کے مفعول مطلق کا نام رکھا جاتا ہے تاکید لغیرہ۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ تاکید تو کہتے ہیں التلفظ بشیء مرتین، کسی شے کا تلفظ کرنا دو مرتبہ، تو تاکید تو اپنی ذات کی ہوتی ہے نہ کہ غیر کی، تو اس کا نام رکھنا تاکید لغیرہ کیسے درست ہو جائے گا؟ سوال ہوتا ہے، تاکید کہتے ہیں التلفظ بشیء مرتین، کسی شے کا تلفظ کرنا دو مرتبہ، لہذا تاکید اپنی ذات کی ہی ہوتی ہے، تو اس کا نام تاکید لغیرہ رکھنا کیسے درست ہوا؟ جواب یہ ہے کہ یہ تاکید لنفسہ ہی ہے، لیکن لأجل دفع غیرہ، یہ تاکید لنفسہ ہی ہے لیکن لأجل دفع غیرہ، کہ یہ اپنے آپ کی تاکید کرتی ہے غیر کو دور کرنے کے لیے، تو اس لیے اس کا نام ہے تاکید لغیرہ۔ ومنها ما وقع مثنیٰ، اور ان مواضع میں سے ایک موضع اس مفعول مطلق کا ہے جو تثنیہ واقع ہو، جیسے لبیک اور سعدیک۔ ایک موضع یہ ہے کہ مفعول مطلق تثنیہ واقع ہو، یعنی تثنیہ کی صورت میں واقع ہو، جیسے لبیک اور سعدیک۔ لبیک اصل میں تھا الب لک البابین، الب فعل کو حذف کر دیا،
تو البابین لکا ہو گیا، پھر البابین میں حمزہ کو اور الف کو حذف کر دیا اور با کا با میں ادغام کر دیا تو لبین لکا ہو گیا۔ اس کے بعد لام جارہ کو حذف کر دیا اور لبین کو کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا تو لبیک ہو گیا، اور اس کا معنی ہے میں حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہونا بار بار۔ تو یہاں پر لبین لکا جو ہو گیا تھا تو یہ مفعول مطلق ہے، اس کے فعل البو کو حذف کر دیا گیا۔ دوسری مثال ہے سعدئی کا، یہ اصل میں ہے اسعدک اسعادین۔ اصل میں اسعدک اسعادین تھا، پہلے اسعدو کو حذف کر دیا اور پھر اسعادین میں حمزہ اور الف کو حذف کر دیا اور سعدین ہو گیا، تو پھر سعدین کو کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا اور نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا تو سعدین سعدیکا ہو گیا۔ تو لبیکا اور سعدیکا میں فرق یہ ہے کہ لبیکا میں فعل متعدی بلام ہے اور سعدیکا میں فعل متعدی بنفس ہی ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے ثم ارجع البصر کرتین میں، کرتین مفعول مطلق ہے اور یہ تثنیہ کی صورت میں واقع ہے، حالانکہ یہاں پر اس کا فعل مذکور ہے، محذوف نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے ثم ارجع البصر کرتین، یہاں پر کرتین مفعول مطلق ہے حالانکہ اور تثنیہ کی صورت میں واقع ہے، حالانکہ اس کا فعل مذکور ہے، محذوف نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مثنیٰ ما وقع، مثنیٰ سے مراد وہ مثنیٰ ہے جو فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو، جیسا کہ لبیکا اور سعدیکا میں یہ مضاف ہے مفعول کی طرف، جبکہ کرتین فاعل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں ہے، لہذا اس کو لے کر اعتراض نہیں ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ ما وقع مثنیٰ میں مثنیٰ سے مراد وہ تثنیہ ہے جو فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو، جیسے لبیکا اور سعدیکا میں یہ مفعول کی طرف مضاف ہیں اور کرتین فاعل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں ہے، لہذا اس کو لے کر اعتراض نہیں ہوگا۔